بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آصف نثار غیاثی یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیوں کا سفر جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کی پولیس سے لوگوں کو لاکھ گلے بھی ہوں گے، شکایتیں بھی ہوں گی اور بہت زیادہ تحفظات بھی ہوں گے، لیکن دہشت گردی کی لہر شروع ہونے کے بعد سے گزشتہ 2 اشروں کے دوران اس فورس نے جس بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا ہے تو یقین مانیے دنیا کی کوئی اور فورس ہوتی یا پاکستان کے کسی اور صوبے کی پولیس ہوتی تو شاید اب تک ختم ہو چکی ہوتی، مورال ڈاؤن ہو چکا ہوتا۔ لیکن ہم نے وہ حالات دیکھے پشاور میں، پھر صوبے میں آج سے 10 سال 12 سال پہلے کہ روز خود کچھ دھماکے ہوتے تھے، پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، لیکن جو ہی کسی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوتا وہ چیک پوسٹ خالی نہیں ہوتی، شہادتیں ہوتی، جوانوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد چیک پوسٹ پہ اگلی جوان کھڑے ہوتے، اور یہ سلسلہ اب پھر جاری ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے جب سے حملوں میں تیزی آئی ہے تو خیبر پختونخوا پولیس کو مخصوص طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بم دھماکوں کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ بھی زوروں پہ ہے۔ اس کے باوجود پولیس ڈٹی ہوئی ہے، اور پولیس یہ جو ختم ہونے والا سال ہے یعنی 2024 میں پوری طرح سے ڈٹی رہی، اور اس حوالے سے جو تفصیلی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ اس کے چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سال رواں کے دوران پولیس اور سیکیورٹی اداروں سے مقابلے میں فتنۃ الخوارج کے 270 دہشت گرد جہنم حاصل کیے گئے، جبکہ 802 دہشت گرد گرفتار ہوئے، جن میں 32 کے سروں کی قیمت بھی مقرر تھی۔ اسی طرح سال رواں کے دوران بھتہ خوری میں ملوث 132 ملزمان جبکہ 13 اغواکاروں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ جو سب سے اہم پیش رفت ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہے دہشت گردی کے خلاف کیسز میں سزا کی شرح۔ ہمیشہ سے اس پہ بات ہوتی تھی کہ دہشت گرد گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن سزائیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار یہ شرح ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہ شرح 4 سے 5% تھی، یعنی اگر 100 دہشت گرد گرفتار ہو جاتے تھے تو 95 چھوٹ جاتے تھے کمزور تفتیش کی وجہ سے۔ گزشتہ سال دہشت گردوں کی سزاؤں کا جو تناسب سامنے آیا ہے گزشتہ سال کا یعنی 2023 میں وہ 13% تھا، یعنی کل 100 میں سے 13 دہشت گردوں کو عدالتوں نے سزائیں دیں۔ لیکن اس مرتبہ پولیس کا تفتیشی نظام کچھ مؤثر رہا اور 2024 میں سزاؤں کا تناسب 13 سے بڑھ کر 38% ہو گیا۔ یہ بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جب دہشت گرد گرفتار ہوتے ہیں اور چھوٹ جاتے ہیں تو پھر وہ زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں، کیونکہ انہیں قانون کی کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہادتوں کی بات کریں تو خیبر پختونخوا پولیس کی شہادتوں کا سفر بھی جاری رہا، اور 2024 میں خیبر پختونخوا پولیس کے 149 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 232 زخمی ہوئے۔ اور ناظرین، یہ جو زخمی ہونے والے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات یاد رکھی جانی چاہیے کہ ان میں سے اکثر پھر اپاہج ہو جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ اڑ چکا ہوتا ہے، کسی کا پاؤں ٹانگ اڑ چکی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی پھر بہت ہی مشکلات سے بھری ہوتی ہے۔ ایک نارمل زندگی سے وہ جب اب نارمل زندگی کی طرف آتے ہیں تو سب کو اس کا احساس ہوتا ہے، اور ہمارے پولیس جوان اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یقین مانیے جب چیک پوسٹوں پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ ان کا حوصلہ ہے کہ گولی کھانے کے بعد بھی ایک جوان گولی کھا جاتا ہے تو دوسرا جوان اگلی دن اسی چیک پوسٹ پہ ڈیوٹی کے لیے پہنچا ہوتا ہے۔ شاباش، اور ان کو خراج تحسین ضرور پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سال رواں میں مختلف جرائم کی 2,11,828 FIRs کا اندراج ہوا، اور جس کے تحت ان میں ملوث 2,21,470 ملزمان گرفتار ہوئے۔ مختلف کارروائیوں میں 28,000 کلو گرام منشیات برآمد کی گئیں۔ ایک اور اہم چیز، نیشنل ایکشن پلان کے تحت قیام امن و امان کی غرض سے 12,601 سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کیے گئے۔ یہ سرچ آپریشن بھی حاضرین بہت عجیب و غریب چیز ہوتے ہیں، ان میں بہت سے اہم لوگ پکڑے جاتے ہیں اور بہت سے منصوبے ناکام بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ جو ناکام منصوبے ہوتے ہیں ان کی تفصیلات کبھی سامنے نہیں آتی۔ ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو واقعات ہوتے ہوتے روک دیے جاتے ہیں اس پہ بات نہیں ہوتی۔ یہ سرچ آپریشن اسی کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان سرچ آپریشنز کے دوران
67,983 یعنی کم و بیش 68,000 مشتبہ افراد کو گرفتار اور انٹروگیٹ کیا گیا۔ اسی طرح 81,433 سنیپ چیک پوائنٹس لگائے گئے، جن میں 1 لاکھ سے زائد مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ اسلحہ مختلف بور کے جبکہ گرفتار شدگان سے 25,000 مختلف بور کا اسلحہ اور 5,52,000 کارتوس برآمد کیے گئے۔ بہت بڑی تعداد ہے۔ ناظرین، پولیس کی اگر ہم بات کریں اپنی، تو خیبر پختونخوا کی پولیس کی شہادتوں کی داستان بڑی طویل ہے۔ یہ داستان شروع ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں کم و بیش کوئی 2005-06 سے۔ ڈی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جیز کی سطح سے لے کے سپاہی تک سب اس میدان میں ڈٹے رہے ہیں۔ ہم نے جس طرح بات کی کہ پولیس کے طرز عمل سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، پولیس کے کچھ ایسے چوز یا کچھ افسران جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کالی بھیڑیں ہیں، کچھ مطلب ہے کچھ ایسے عناصر بھی پولیس میں ہوں گے، افسران میں بھی اور نچلی سطح پہ بھی، جو پولیس کے لیے میرے خیال میں ایک دامن پہ ان کے دھبے کے برابر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری یہ پولیس فورس جس طرح سے ڈٹی رہی ہے، اس پہ شاباش بھی بنتی ہے، خراج تحسین بھی اور خراج عقیدت کی بھی یہ فورس حقدار ہے۔ کیونکہ اگر یہ فورس بیچ میں سے ہٹ گئی، اگر خدا نخواستہ اس کا مورال ڈاؤن ہو گیا اور اس کے سپاہیوں نے دل چھوڑ دیا اور یہ سائڈ پہ ہو گئے، تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشرہ کس طرف جائے گا۔ تو 2024 میں خیبر پختونخوا کی پولیس پوری طرح سے ڈٹی رہی، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 2025 میں نہ صرف ڈٹی رہے گی بلکہ آگے بڑھ کر کارروائیوں میں مزید تیزی بھی لائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، کم از کم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی پولیس کے ساتھ ہیں، اور سوات میں، لکی مروت میں اس کے مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں کہ جب کہیں پہ حملہ ہوا تو پولیس کے ساتھ مقامی آبادی نے کھڑے ہو کے ہتھیار اٹھائے اور حملہ آوروں کو نہ صرف بھگایا بلکہ ان کو نشان عبرت بھی بنایا۔ تو خدا کرے کہ اگلے سال شہادتوں کا سفر تو ہمیشہ جاری رہے گا، لیکن خدا کرے کہ اگلا سال ہم سب کے لیے امن و امید اور خوشحالی کی نوید لے کے طلوع ہو۔ خدا حافظ۔